سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم بھی دعا دو، اس سے بہتر یہ وہی پلٹ کر کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ جب بھی دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ اور ایسا لفظ بولنے کا ایک صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ جو ان کی اگرچہ مقصودی گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے سے ملنے کی اور بات چیت کی تمہید ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کیا حال ہے، اور ہر تہذیب میں، ہر زبان میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ مخصوص ہیں، رائج ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ گڈ مارننگ، کوئی شب بخیر، کوئی صبح بخیر، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کلمات جو تھے اس قسم کے رائج تھے، جن میں سے ایک کلمہ تھا حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہیں جیتے رہو، اللہ تمہیں زندگی بخشے، اور انعم علیک صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو جائے۔ اس قسم کے کچھ کلمات ہوا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس طرز عمل کو اور اس گفتگو کے ان الفاظ کو بدل دیا، اور فرمایا کہ اس جگہ جو ہے ایک اور لفظ رکھو کہ جو ان سب لفظوں سے جو مختلف قوموں میں رائج ہیں کہیں زیادہ بہتر، جامع اور خیر اور برکت کا باعث ہے، اور وہ لفظ ہے السلام۔ سلام کا مطلب جو ہے سلامتی ہے، یعنی ہر قسم کی دکھ سے، رنج سے، تکلیف سے، بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، انہونی سے جو ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ سلامتی کی گویا کہ دعا ہے۔ اور علیکم کا مطلب تمہارے اوپر، تم پر سلامتی ہو۔ اور بعض حضرات نے تو یہ بھی فرمایا کہ السلام علیکم، السلام جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صفاتی ناموں سے۔ تو السلام علیکم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو، اللہ تمہارا حفاظت کرے، اللہ تمہاری اور تمہاری نگہبانی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو ایک یہ یا کم سے کم سلامتی تو بہرحال اس میں ہے۔ اور دوسری جو اس کے ساتھ لفظ ملایا گیا وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی بھی ہو اور اس کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی ہوں۔ یعنی سلامتی جو ہے وہ ہو گئی ظاہری، جو اپنی دنیا کے حساب سے انسان کے ساتھ چلنے والی آنے والی پریشانیاں ہیں وہ، اور رحمت جو ہے وہ جس سے انسان کے آخرت کے بھی دنیا کے بھی کام سنور جاتے ہیں، اور برکت یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا آخرت ہر جگہ انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ تینوں قسم کی بڑی بڑی دعائیں ہم عام طور سے لفظوں سے گزر جاتے ہیں، لفظ پر زیادہ دھیان نہیں دیتے کہ اس لفظ کے پیچھے کیا کہانی ہے اور کیا پیچھے اس کے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے، اور جب آدمی کسی کو سلام کرے تو اس کو ذہن میں لانا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کو بھی یہ ذہن رکھ کر اس کو دیکھنا اور سننا چاہیے کہ اس نے مجھے کتنی بڑی دعا دی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 3 الفاظ جڑے ہیں، یہ بھی اس کا بھی ایک جو ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے ساتھ رحمت بھی ہو۔ تو سلام کا جواب سلام سے یہ ہو گیا فحیوا بأحسن منها اور ردوها، یعنی جتنا سلام کسی نے کیا اس کا اتنا ہی تم نے جواب دے دیا۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے بھی کہہ دیا السلام علیکم، یہ تو دوسرے جو حکم ہے اس پر عمل ہو گیا۔ لیکن جو آئیڈیل اور معیاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورا، اگر اس نے سلام کرنے میں کوتاہی بھی کی ہے، 2-3 لفظ نہیں بولے، صرف السلام بول دیا، تو آپ اس کے جواب میں رحمت اللہ بھی کہیں، برکاتہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں تعلیم دی۔ پھر ایک دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 کلمے ہو گئے اس طریقے سے، اور فرمایا کہ برکت پر سلام کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب یہ پورا گویا کہ دنیا کی، آخرت کی جو ہے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، ہر قسم کی اس میں خیریں، برکتیں اور سلامتیاں جو ہیں اس 3 کلمات کے اندر سمٹ کر آ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو اس کو آگے سے جواب دو۔ یہاں جو کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ تو کرنے کی حیثیت سلام کی سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی تاکید ہے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں سلام کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں سلام کو رواج نہ دو۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ علی من تعرف ومن لا تعرف، سلام کرو اس کو بھی جس کو تم جانتے ہو، اس کو بھی جس کو نہیں جانتے، کیونکہ جاننے والے کو تو سلام عام طور سے کر ہی لیا جاتا ہے، لیکن نہ جاننے والے کو سلام کرنا، اجنبی مسلمان کو سلام کرنا، یہ اس میں ذرا کوتاہی ہوتی ہے۔ تو یہ عمل ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم کیا کرو، سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ادخلوا الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے قرب جن چیزوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے اور بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے، ویسے تو اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں، الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، جتنی مخلوقات بھی ہیں ان کے جتنے سانس ہیں اتنے راستے اللہ کو تک پہنچنے کے، یعنی جو بھی نیکی ہے وہ اللہ تک جانے کا راستہ ہے۔ لیکن کچھ راستے ایسے ہیں کہ جو مختصر ہوتے ہیں، بہت شارٹ کٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے اللہ تک جانے والے سارے راستے دیکھے تو ان میں راستوں پر کوئی نہ بہت بھیڑ تھی، عبادت کا راستہ، ذکر کا راستہ، تلاوت کا راستہ، نوافل کا راستہ، صدقات کا راستہ، ان پر بہت رش تھا، بہت لوگ یہ نہیں جا رہے تھے۔ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ ایک راستہ بہت کھلا تھا اور بہت کم لوگ اس کے مسافر تھے، تو خالی تھا، روڈ خالی تھا، وہ تھا خدمت کا راستہ، یعنی مخلوق خدا کی خدمت کرنا، خالق کو راضی کرنے کے لیے۔ اور میں نے اس راستے کو چن لیا تو سفر بہت مختصر ہو گیا۔ تو کچھ راستے اللہ تک پہنچنے کے بہت مختصر ہوتے ہیں، جن میں سے فرمایا 2 راستے ہیں، ایک اطعام الطعام اور ایک افشاء السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، رواج دو، اسے اپنی معاشرت کا حصہ بناؤ۔ یعنی گھر میں آدمی جائے تو بھی سلام کرے، بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالی جائے کہ بچہ باہر سے آیا ہے، مکتب سے آیا ہے، اسکول سے یا مدرسے سے آیا ہے، تو اس کو پابند کیا جائے کہ بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، وبرکاتہ بھی کہو، گھر میں داخل ہوتے سلام کرو۔ اس سے کتنی مصیبتیں، آفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری
ان سے انسان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو سلام کا مفہوم بھی سمجھانا چاہیے۔ ایک جو ہے امام ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، بڑے درجے کے جو ہے ائمہ میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سلام جو ہے یہ دراصل اگلے کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ انت آمن منی، کہ تجھے میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس سے انسیت بڑھتی ہے۔ یعنی میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ السلام علیکم کہنا، یہ اپنی جانب سے اس کو گارنٹی دینا ہے کہ مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں، اور اس سے انسیت بڑھتی ہے، مناسبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ یہ خبر بھی ہے اور علاج بھی ہے، یعنی جو بندہ سلام میں پہل کر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے، یہ پہل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں تکبر ہے، ہم عام طور سے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے، بہت چھپا ہوا کینسر ہوتا ہے کہ جس کو ٹٹولنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، خطرناک ہے، یہ پین لیس ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا اس بیماری کا، لیکن دل کے اندر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر لے تو آپ اسے کہیں گے اس سے معافی مانگو، تو نہیں مانگے گا، لہت الحال سے کام لے گا، عذر تراشے گا، پیچھے ہٹے گا، کیونکہ اس کے اندر بھی انانیت ہے کہ میں کچھ ہوں۔ جو میں ہوتی ہے نا، یہی تکبر ہوتا ہے۔ انا خیر، شیطان نے کہا تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں سینئر ہوں۔ ایک ہمارے استاد تھے، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے، انا خیر کا کہتے تھے صحیح ترجمہ کرو، کرتے تھے کہ میں بہتر ہوں، میں یہ ہوں، کہتے نہیں یہ ترجمہ نہیں، اس کا ترجمہ ہے میں سینئر ہوں۔ تو یہ سینیارٹی کا ایک خیال بھی ہوتا ہے آدمی کے اندر، یہ بھی تکبر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ بڑی خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ تو اس کا علاج، ایک علاج، ویسے تو بہت سارے علاج ہیں اور بیماری کے لحاظ سے علاج بدل بھی سکتے ہیں، مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک علاج جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وہ ہے البادئ بالسلام، کہ جو بندہ سلام میں پہل کرے اور ہر ایک کو سلام کرے، حیثیت والے کو بھی کرے، بے حیثیت کو بھی کرے، راہ چلتے ہوئے مسافر کو بھی کرے، اپنے پڑوسی کو بھی کرے، اپنے جاننے والے کو، نہ جاننے والے کو، ہر ایک کو سلام کرے اور سلام میں پہل کرے۔ ہم نے دیکھا ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے اس زمانے میں بھی کہ جو بچہ بھی آ جائے سامنے تو سلام میں پہل کریں گے اس کو، اور آپ کئی دفعہ قصد کر کے جائیں کہ میں نے ان سے پہلے سلام کرنا ہے تو وہ آپ کو موقع نہیں دیں گے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک عادت بنا دی ہے طلب کی بنیاد پر کہ سلام میں پہل کرنا۔ سلام میں پہل کرنے سے جو ہے انسان تکبر سے نکل جاتا ہے۔ کہ اس چیز کو رواج دینا چاہیے۔ جب بھی فون پر بھی جو ہے ملاقات، یہ بھی ایک طرح کی ملاقات ہوتی ہے فون پر بھی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رخصت ہوتے ہوئے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی پوری دعا۔ کہ اس سے یہ ہے کہ جب آپ دوسرے مسلمان کو دعا دے رہے ہیں، وہ چاہے آگے کچھ آپ کو دعا دے یا نہ دے، لیکن فرشتہ آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ، جو تو نے دعا اپنے مسلمان بھائی کو دی اس کے حق میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تیرے لیے یہ دعا ہے۔ تو ہم دعا دیں گے، انسان ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں فرشتہ دعا دے گا۔ تو اس لیے اس نیکی کے موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے اور غنیمت جاننا چاہیے۔ باقی کچھ سلام کے احکامات ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے۔